بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایم آر نیوز۔ میں ہوں معین الدین الوی۔ تھانہ چوک اعظم پولیس کے اے ایس آئی بابر یعقوب نے اسلحہ ناجائز رکھنے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ملزم ذوالفقار علی کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کے قبضہ سے 7 mm رائفل اور 250 گرام چرس برآمد۔ ملزم کے خلاف مقدمات درج۔ ایس ایچ او چوک اعظم زیغم عباس کا کہنا ہے کہ جرائم کی سرکوبی کے لیے لیا پولیس پرعزم ہے۔ سپریم کورٹ میں قومی زبان اردو کے نفاذ کے لیے توہین عدالت کی درخواست پر سماعت۔ عدالت نے وفاق اور پنجاب حکومت کو نوٹس جاری کر دیے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا، مادری اور قومی زبان کے بغیر ہم اپنی شناخت کھو دیں گے۔ آئین کے آرٹیکل 251 میں قومی زبان کے ساتھ مادری زبان کا ذکر بھی ہے۔ میری رائے میں ہمیں اپنے بزرگوں کی طرح فارسی اور عربی زبانیں بھی سیکھنی چاہیے۔ الیکشن کمیشن میں یوسف رضا گیلانی اور علی حیدر گیلانی نااہلی کیس کی سماعت 11 اکتوبر تک ملتوی۔ یوسف رضا گیلانی کے وکیل نے کہا کہ دیکھا جائے کیا یہ درخواست قابل سماعت ہے کہ نہیں۔ الیکشن کے 60 دن مکمل ہو چکے ہیں، الیکشن کالعدم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ پیٹرولیم مصنوعات پر سیلز ٹیکس کی شرح کا نوٹیفکیشن جاری۔ ایف پی آر نے پیٹرولیم مصنوعات پر سیلز ٹیکس کی شرح کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ پیٹرول پر 10.54% سیلز ٹیکس کی شرح مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل پر 11.64%، مٹی کے تیل پر 6.70%، جبکہ لائٹ ڈیزل پر سیلز ٹیکس کی شرح 0.20% مقرر کر دی گئی ہے۔ مانیٹری پالیسی کا اعلان آج ہوگا۔ شرح سود کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا۔ بنیادی شرح سود میں 2020 سے کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا۔ پرویز مشرف، آصف زرداری اور یوسف رضا گیلانی کے خلاف 10 سال پرانے مقدمات پر چیف جسٹس امیر بھٹی کی سربراہی میں سماعت کرنے والا فل بینچ بغیر کارروائی تحلیل ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف، آصف علی زرداری اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے خلاف 10 برس پرانے زیر التوا مقدمات میں سماعت کرنے کا عدالتی بینچ از خود تحلیل ہو گیا۔ بینچ کے رکن جسٹس شہزاد ملک نے ذاتی وجوہات کی بنا پر سماعت سے معذرت کر لی، جس کے باعث فل بینچ تحلیل ہو گیا۔ دوسری جانب تینوں شخصیات کے خلاف مقدمات درج کروانے والے درخواست گزار وکلاء شاہد نسیم، رانا علم الدین، اللہ بخش گوندل بھی اب دنیا میں نہیں رہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ایم آر نیوز۔